السلام علیکم۔ لاسٹ ہمارا جو ولاگ تھا وہ ہم نے اس کی فوراً بات کیا تھا جب ایران نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر، اور ہمارا خیال تھا یہ کہ اسرائیل جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے ڈیزائن کے مطابق ہو رہا ہے، اسرائیل کے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ وہ غزہ سے توجہ کو ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اور اس حملے کے نتیجے میں جو اس نے کونسلیٹ کے اوپر کیا، اس نے ایران کے خلاف، ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں چھوڑا تھا، اور یہی ہوا۔ بعد میں بین الاقوامی جتنے بھی تجزیہ نگار تھے انہوں نے بھی کہا کہ غزہ سے جو ہے وہ توجہ ہٹی، اور ابھی تک اگر دیکھا جائے تو دوبارہ غزہ کا جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کی طرف توجہ نہیں جا سکی ہے اس وقت۔ ساری کی ساری جو پچھلے 15 دن سے کونسلیٹ پر حملے کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو جو توجہ ہے، ابھی آج 18 20 تاریخ ہو گئی ہے آج اپریل کی یہاں پر، بلکہ ہر جگہ پاکستان میں اور فلسطین میں بھی اس وقت جو ہے وہ 20 تاریخ ہی ہے، اور توجہ جو ہے وہ پوری دنیا کی، سارے تھنک ٹینکس کی، جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کی توجہ بہت بری طرح سے جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ غزہ سے ہٹ گئی ہے، غزہ کی ہیومینیٹیرین کرائسس سے ہٹ گئی ہے، غزہ کی جینوسائڈ سے ہٹ گئی ہے۔ لیکن میں نے ایک اور چیز دیکھی جب میں دوسرے دن سو کر اٹھی، ظاہر ہے کہ تجزیہ نگار جو ہیں وہ بہت سارے مختلف طریقوں سے، مختلف اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ایران کی ملٹری پاور کے حوالے سے، ڈپلومیٹیکلی اس نے جس طرح ڈیل کیا معاملے کو اس کے حوالے سے، اسرائیل نے جس طرح ڈپلومیٹیکلی ڈیل کیا تھا اس کے حوالے سے، ریجنل پاورز، گلوبل پاورز اس حوالے سے اپنا کیا موقف رکھتی ہیں، مختلف تجزیات وغیرہ آتے رہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تھوڑا سا ہم لوگ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ تو پاکستان میں سوشل میڈیا پہ میں نے جتنی بحث دیکھی تو لوگ تقسیم تھے اس معاملے میں، کوئی تو ایران کو ہیرو بنا رہا تھا، اور کوئی جو ہے وہ ایران کو ولن بنا رہا تھا۔ اور ایک نیریٹو ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک خاص طبقے میں پایا جاتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ تو ایکچولی اندر سے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ پوری طرح سے ملا ہوا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نورا کشتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ جی یہ فرینڈلی میچ تھا، کچھ نے کہا کہ یہ آپ کے لکی ایرانی سرکس تھا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہرحال بڑی تعداد میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہرحال لوگ جو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہاں کم از کم کسی نے حملہ تو کیا ہے، کسی نے جواب تو دیا ہے اسرائیل کو۔ تو اس حوالے سے ہم تو حقائق پر مبنی بات کریں گے، ہمارا جو تجزیہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ جذباتی نیریٹوز پر یا ریلیجس نیریٹوز پر نہیں ہوگا، ہمارا جو تجزیہ ہے وہ، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ حقائق کے اوپر ہو۔ تو حقائق کے حوالے سے دیکھیں تو 1979 سے لے کر اور 2004 تک تقریباً 45 ایئرز گزر چکے ہیں آپ کی ایران کے انقلاب کو۔ آئیڈیالوجیکلی جو ہیں جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ اسلامک، ان کی آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر ریولیوشن آیا تھا، اس حوالے سے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ انقلاب سے پہلے بھی جو ہے وہ فلسطین کی جو تحریک ہے، یاسر عرفات وغیرہ سے ان کے لنکس ملتے ہیں۔ میں ابھی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر موقع ملا تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد بھی ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ مسلسل بظاہر فلسطین کو سپورٹ کرتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمیں کہ آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ ملک نہیں چلتے، تو آئیڈیالوجی سے ہٹ کے آپ کو ڈپلومیٹیکلی بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اپنے سیکیورٹی کے میٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ایران کی بھی بہت ساری مجبوریاں رہیں، ریولوشن سے پہلے بھی اور ریولوشن کے بعد بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے ہمیشہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ کھلے رکھے ہیں، ایران امریکہ کو بھی وہ میسیجز دیتا رہا ہے، بہت جگہ پر اس نے امریکہ کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کی اپنی اسٹریٹجک، اپنی سیکیورٹی مجبوریاں ہیں۔ جس وقت انقلاب آیا ہے، اور انقلاب سے پہلے بھی صورتحال یہ تھی، ایران کو سوویت یونین سے خوف تھا کہ سوویت یونین جو ہے اس کی ایکسپینشن ساحل ملتا ہے اس کا آپ کے، اور ہمیشہ سوویت یونین کی طرف سے وہاں پر حملے ہوتے رہے تھے تاریخی طور پر۔ ایک ایران کو خوف جو تھا وہ سوویت یونین سے تھا، اور دوسرا خوف جو ہے وہ، یہ میں 79 سے پہلے کی بھی بات بتا رہی ہوں، لیکن 79 کے بعد بھی جب تک کولڈ وار ختم نہیں ہو گئی یہی صورتحال رہی۔ اس کے بعد پھر ایک اور آگے اس کا خوف تھا کہ عرب ممالک سے اس کو خوف تھا، کیونکہ ایران مسلم کنٹری ہوتے ہوئے بھی چونکہ اس کی جو فرقہ ہے شیعہ وہ عرب سے مختلف ہے، پوری مسلم دنیا جو ہے وہ تقریباً سنی ہے، ایران اور شام دو ہی کنٹریز ہیں تو دیکھا جائے تو، یا مختلف پاکٹس ہمیں ملتے ہیں جیسے یمن میں حوثی ہیں یا لبنان میں حزب اللہ ہیں، لیکن بہرحال شیعہ آبادی جو ہے وہ پوری مسلم دنیا کی 10% آبادی سے زیادہ نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ بہرحال اس زمانے میں آپ کا کمیونسٹ، پرو کمیونسٹ جو بیانیہ تھا وہ عرب ممالک میں بھی بڑا اسٹرانگ تھا، شاہ ایران کے زمانے میں بھی، شاہ ایران کے زمانے کی بات اگر ہم کریں تو، کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے آپ کی مصر اور عراق تو بڑی، اور شام،
تو یہ بڑی بڑی پاور ایسی تھیں جو کہ پرو کمیونسٹ تھیں اور ان کے روس کے اثرات ان میں موجود تھے، تو یہاں سے بھی ایران کو ڈر تھا۔ اور تیسرا ڈر جو ہے وہ ایران کو خلیجی ممالک سے تھا کہ کیونکہ وہ عرب نہیں ہے، فارسی، مطلب ایک فارس کی جو تہذیب ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور فارس واحد جگہ تھی جو مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی تہذیب کو ریٹین کیا اور وہ اس پر آج بھی فخر کرتے ہیں۔ ادروائز اگر دیکھا جائے تو رومن امپائر میں جہاں جہاں پر اسلام پہنچا، جیسے سیریا میں، شام میں، اردن میں، فلسطین میں، یہاں کے لوگ نہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنا کلچر بھی جو ہے وہ عربائز کر لیا۔ لیکن ایران جو ہے وہ عربائز نہیں ہوا، اس کا اپنا ایک ڈسٹنکشن تھا، وہ باقی رہا، اس کے باوجود کہ بہت بڑے بڑے علماء جو ہمارے اسکالرز اسلامی گزرے، ہسٹورینز گزرے، اسکالرز گزرے، سائنٹسٹ گزرے، جنہوں نے حدیث پر ریسرچ کی، ان میں سے بیشتر کا تعلق گریٹر پرشین ورلڈ سے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میں بہت زیادہ بھی چیزوں کو ایلیبریٹ نہیں کروں گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی سیکیورٹی مجبوریاں تھیں۔ 1979 کے بعد یہ ہوا کہ فوری طور پر نہ ایران کا ارادہ تھا غالباً، نہ امریکہ وغیرہ کا ارادہ تھا، آئیڈیالوجیکلی وہ جو کچھ بھی امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن ہوسٹیج کرائسس جو آیا جس میں تقریباً 1.5 سال تک 444 دن ٹوٹل امریکی ایمبیسی کا محاصرہ کر لیا تہران کے کچھ اسٹوڈنٹس نے، تہران یونیورسٹی کے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شاہ ایران کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ امریکہ، میں اس زمانے میں بڑی چھوٹی تھی بہت زیادہ، لیکن مجھے اپنے والد کا ایک وہ یاد ہے، والد کا ایک تبصرہ کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں پر، جب ان کے اس کے اتحادیوں پر برا وقت آتا ہے وہ کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ شاہ ایران کو امریکہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاہ ایران کو ہے جو ہے وہ آپ کے حالانکہ بہت مضبوط اتحادی تھا، سب سے زیادہ مضبوط اتحادی سمجھا جاتا تھا خطے میں شاہ ایران جو ہے، لیکن امریکہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کو اپنے ہاں آنے سے انکار کر دیا اور اس کو مصر جانا پڑا۔ میں 2007 میں قاہرہ میں نے رفائی مدرسے میں ایک جگہ پر شاہ ایران دفن ہے، اور بڑی ہی عبرتناک صورتحال ہے اگر کوئی ایویلیویٹ کرے، کیونکہ وہ جس کمرے میں دفن ہیں وہ پہلے سے آلریڈی کسی کا مزار تھا رفائی مدرسے میں، اور اس کو شاہ ایران کو اس کے ایک کونے کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ ملی ہوئی ہے اس کی قبر کو، جو لوگ چاہتے ہیں وہاں پر جانا۔ جب رفائی مدرسے میں گئی اور میں نے دیکھا تو مجھے بڑی عبرت محسوس ہوئی، ایک اتنی جاہو حشم والا ایک شہنشاہ، اور اس کو جو ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایک کوئی مناسب جو ہے وہ اس کو بریل نہیں ملا۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی سیکیورٹی مجبوریاں 1979 کے انقلاب کے بعد بھی تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جو امریکہ اور اسرائیل اور یہ جو خطے میں جو کھیل چل رہا تھا پہلے سے، اس حوالے سے ایران ان کا اتحادی تھا، اسرائیل کا بھی اتحادی تھا شاہ ایران کے زمانے میں، اور امریکہ کا بھی، لیکن 1979 کے فوراً بعد ڈپلومیٹک ریلیشنز، تہران یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس کا اقدام تھا آپ کے سفارت خانے کے گھیراؤ کے حوالے سے، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کے امریکہ نے تعلقات پوری طرح سے ختم کر دیے، نہ صرف ختم کر دیے بلکہ ایران پہ سینکشنز بھی لگا دی۔ اسرائیل ختم کرنا نہیں چاہتا تھا، اسرائیل کی اپنی خطے میں بڑی مجبوریاں تھیں کہ وہ عرب ممالک سے گھرا ہوا تھا، اس وقت عرب ممالک زیادہ تر اس کے خلاف تھے۔ 79 میں اگر واحد کامیابی عربوں کے حوالے سے حاصل ہوئی تھی اسرائیل کو، تو وہ جمال ناصر کی ڈیتھ کے بعد انور سادات نے 1973 کی جو یوم کپور وار ہوئی تھی، اس کے بعد انور سادات نے اسرائیل سے صلح کر لی تھی اور سینائی کا علاقہ جو ہے وہ واپس لے لیا تھا اپنے، اور اس کے بدلے میں امریکہ نے اس کو بہت بڑی تعداد میں ایڈ بھی دی تھی۔ لیکن باقی جو پوری عرب دنیا تھی اس سے اسرائیل کو ڈر تھا، اور اس میں سب سے بڑا خوف جو اسرائیل کو تھا وہ تھا آپ کے عراق سے، کیونکہ عراق جو تھا وہ بھی ایک طرح سے کمیونسٹ اس میں تھا، اس میں روس سے تعلقات تھے اس کے، اور جو ان کا ریجیم تھا بعد میں وہ بھی جو ہے وہ امریکن کیمپ میں آ گیا۔ تو عراق اور ایران کی جنگ جو ہے وہ آپ کے سٹارٹ کروائی گئی 1980 میں۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم ہو چکے تھے، عرب دنیا جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی بہت شدید ایران کے ریولوشن سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پرو گورنمنٹ منارکی، یعنی پرو امریکن منارکی ایران کے اندر تھی، عرب ممالک میں بھی ایسے ہی تھا۔ منارکی کا مطلب ہے بادشاہت، کہ آپ کی پرو امریکن بادشاہت تھی، ساری جو عرب ممالک تھے وہ بھی امریکہ کے ہی ایک طرح کے نہ صرف اتحادی تھے بلکہ اپنی سیکیورٹی کے لیے پورے امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، بلکہ ایک لحاظ سے ایران تو اتنا ڈیپینڈنٹ تھا بھی نہیں۔ اور وہ پرو امریکی اتحادی بادشاہت جو ہے وہ اچانک عوام کی طاقت سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پر وہ اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، جو کہ خطے کے یہ بڑی آپ کے خطے کی جو اکثریتی آبادی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، جو ریلیجس سینٹیمنٹس اس زمانے میں تھے۔
عرب ممالک کے لیے بھی یہ کوئی خوشگوار چیز نہیں تھی اسلامی انقلاب، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہی سب کچھ جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی ہو سکتا تھا، یہی بحرین میں بھی ہو سکتا تھا، یہی یو اے ای میں اور آپ کے قطر میں بھی ہو سکتا تھا۔ تو خلیجی ممالک جو کہ آئل رچ کنٹریز تھے، ان کے لیے بھی، تو ایران کے لیے ڈیلیما تین طرح کے مسائل پیدا ہو گئے۔ ایران کا جو پروونس خوزستان ہے، یہ عربک اسپیکنگ لوگوں پر مشتمل ہے اور یہی آئل رچ بھی ہے اتفاق سے، اور اس کو یہ ڈر تھا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اور ہوا بھی یہی اگر دیکھا جائے۔ سوویت یونین سے خطرہ کم نہیں ہوا تھا، سوویت یونین نے اس زمانے میں نیا نیا افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اور وہ ایران کو پر بھی حملہ کر سکتا تھا، اسپیشلی اس کیوس میں کہ ایران کی جو بہت بڑی فوج تھی شاہ کے زمانے میں، 1.4 ملین کی فوج تھی تقریباً، وہ بری طرح ڈسپرس ہو گئی تھی، کیونکہ زیادہ تر جنرلز وغیرہ جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے انقلابی حکومت کی کسی اقدام کے نتیجے میں، کہ کوئی انتقامی نہ ہو۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جو شاہ ایران کے ساتھ تھے، جو بڑے عہدیدار تھے گورنمنٹ کے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کیا۔ اب کی جو نئی ریولیوشنری حکومت تھی ایران کی، اس نے، اور اسی طرح سے بہت بڑی تعداد میں لوگ بھاگ بھی گئے جن کے پاس پیسہ بھی تھا۔ ابھی بھی مجھے نظر آتے ہیں یہاں پر ایسے ایرانی جو کہ 79 کے انقلاب کے بعد جو ہیں وہ بھاگ کر امریکہ آ گئے یا مغرب آ گئے، اور وہ بڑے مزے میں ہیں یہاں پر جو ہے، ان کے پاس پیسہ بہت تھا۔ اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہیں، ایک بڑی خوبصورت فلم تھی دا ہاؤس آف فاگ، جو ایک ایرانی جنرل پر تھی جو کہ بھاگ کے امریکہ آیا اور اس کو پھر جو ہے وہ لیبل جابس وغیرہ کرنی پڑی۔ خیر یہ تو ایک جملہ مترجمہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد امریکہ اور اسرائیل کے یقیناً مفاد جو ہیں وہ، اس کے اندر اسرائیل کا مفاد جو تھا وہ سب سے زیادہ فارموسٹ ہوگا، کہ عراق کو اشارہ کیا گیا، اور اب یہ سی آئی اے کی ڈسکلوز انفارمیشن میں سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ پوری طرح سے جو ہے وہ عراق کو پش کرنے میں شریک تھا صدام حسین کو، کہ وہ ایران پر حملہ کر دے، اور یہی ہوا 1980 میں، صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایران نے امریکہ کو پیسے دیے ہوئے تھے شاہ ایران کے زمانے میں طیارے وغیرہ خریدنے کے لیے، اس کے اپنے ٹینک جو ہیں وہ اسرائیل گئے ہوئے تھے ریپیئرنگ کے لیے اور ریفربش ہونے کے لیے، اور اسی طرح سے آپ کے جو اندر صورتحال تھی کہ فوج جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ ڈسپرس ہو چکی تھی، جو شاہ کے زمانے کی بنی ہوئی تھی، اور ایک کیوس کی کیفیت جو ہے وہ وہاں پر تھی انقلاب کے بعد، اور پھر اس میں صدام حسین نے حملہ کر دیا، اور یہ عرب جو ممالک تھے اسپیشلی سعودی عربیہ اور کویت، وہ صدام حسین کے ساتھ تھے، اس حد تک ساتھ تھے کہ سعودیہ اس زمانے میں $1 بلین پر منتھ، آپ کے شروع کے 2-3 سالوں میں $1 بلین پر منتھ جو ہے وہ صدام حسین کو دیتا رہا، اور صدام حسین نے اتنا اسلحہ خریدا اس زمانے میں کہ وہ ایران اور اسرائیل جو ہیں اس سے بہت بڑھ گئی اس کی اسلحے کی جو خریداری تھی، اور ایسے میں ایران کو عرب ممالک اس کے خلاف تھے، سوویت یونین سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ رہا تھا، ہمیشہ آپ کے امریکی کیمپ میں رہا تھا، وہاں سے وہ مدد نہیں لے سکتا تھا، اس کو مجبور ہونا پڑا اسرائیل سے اسلحہ لینے کے لیے۔ تو اور پھر اس کے بعد بھی ایسے بہت سے مواقع آئے، ایران کو جو ہے وہ امریکہ سے امید تھی کہ وہ اس کے خلاف ہو جائے گا، اسرائیل سے امید تھی کہ وہ اس کے خلاف ہو جائے گا، لیکن عرب دنیا سے ایران کو یہ والی امید نہیں تھی، ان کا اس کا خیال تھا اسی طرح سے باقی عرب ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ انقلاب کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ عرب حکمرانوں کے لیے قابل قبول چیز نہیں تھی۔ اب ایران کو وہاں پر اسرائیل کے سامنے، اسرائیل جو تھا وہ بہرحال اس کے بعد بھی جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے مطابق شواہد ایسے موجود ہیں کہ اسرائیل نے مسلسل کوششیں جاری رکھی، کیونکہ اسرائیل کے بھی اپنے پرابلمس تھے، وہ بھی عربوں سے، اس کو بھی خطرہ تھا عراق سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عراق سے حملہ کروایا گیا تو یہ دو طرح کے ایک تیر سے دو شکار کیے گئے، ایک طرف تو ایران کو مسلسل پھر 10 سال تک جنگ چلتی رہی، کمزور ہوا، دوسری طرف صدام حسین جو ہے اس کی پوری توجہ جو عراق کی توجہ تھی وہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کی طرف ہوتی، اسرائیل کو مسلسل خطرہ تھا عراق سے جب تک کہ یہ شروع نہیں ہوئی جنگ اور یہ آگے نہیں بڑھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ ایران اور عرب دنیا کے اندر بہت بڑی تقسیم آ گئی اس سے، تو یہ سمجھ لیں 3 شکار ہوئے ایک اس سے۔ پھر عرب دنیا کے پاس جو آئل کا ریونیو آ رہا تھا جو 1973 کے بعد بہت بڑھ گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ فیصل نے اب کے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی 1970s کے اندر، وہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ اس کی کیا وہ تھی، شاہ فیصل نے بڑھائی تھی اصل میں، اور اس کی وجہ سے لیکن ایران کو بھی بہت فائدہ ہوا تھا، کیونکہ تیل کے مہنگا ہونے سے دنیا میں تیل کی بہت ضرورت تھی، اور سب سے بڑھ کر تو مغربی دنیا کو تیل کی ضرورت تھی اس وقت بہت زیادہ۔ اب جو ہے وہ اتنی ضرورت تیل کی نہیں ہے، کیونکہ بہت امریکہ نے خود بھی اپنا تیل جو ہے وہ اس کو
سستا تیل نکالنے کے طریقے نکال لیے ہیں، اور کچھ تیل پر سے ڈپینڈنسی ختم بھی ہوئی ہے دنیا کی. انرجی مارکیٹس جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں، لیکن اس زمانے میں خلیج کے تیل کے اوپر امریکہ اور باقی ممالک بہت شدید ڈپینڈنٹ تھا. دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں وہاں پر تھیں، سب سے زیادہ مشینری جو ہے وہ تیل سے وہاں چلتی تھی. اس وقت جو ہے وہ آپ کے امریکہ تیل خریدتا تھا، لیکن جب یہ اسلحہ جو ہے وہ بیچتا تھا، اور اسلحہ جو ہے وہ یہی اسلحے کی جو مارکیٹ ہے وہ ویسے ہی بڑھائی جا سکتی ہے. انسیکیور فیل کریں جتنے خطے میں لوگ جو ہیں، ایران کو عراق سے لڑوانا یا پرو کمیونسٹ اس سے لڑوانا، یا آپ کو انسیکیور کرنا کسی بھی طرح سے. مثلا عرب ممالک کو ایران سے بہت زیادہ جو ہے وہ انسیکیور فیل کروایا گیا، اور ابھی تک کروایا جاتا ہے. کہ حالانکہ ایران نے آج تک جو ہے وہ جنرلی اگر دیکھا جائے تو ایران کبھی بھی اگریسر نہیں رہا. تو یہ صورتحالیں رہیں. اس کے بعد پھر آپ کے خلیج کی پہلی جنگ، افغانستان کی جنگ، عراق کی جو دوسری وار تھی، وہ اس میں شواہد موجود ہیں بہت واضح طور پر کہ بہرحال ایران نے ڈپلومیٹک چینلز کھول رکھے تھے، اور ایران نے جہاں پر وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا اس سے فائدہ اٹھایا ہے. امریکہ سے بھی، اس کے باوجود کہ امریکہ اس کے اوپر سینکشن سخت سے سخت کرتا چلا گیا ہے، جو کہ دنیا میں ابھی جب یہ روس اور یوکرین کی وار اسٹارٹ ہوئی ہے تو اس سے پہلے کسی اور ملک پر اتنی سینکشنز نہیں تھی. تاریخ کی بدترین سینکشنز جو تھیں وہ ایران پہ لگی ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ پھر امریکی دشمنوں کو بھی. وہ امریکہ سینکشنز کو ایک طرح سے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے دوسرے کو جھکانے کے لیے، کہ ہم سینکشنز لگا دیں گے تو تم اپنا تیل نہیں بیچ سکو گے، تم کسی سے امپورٹس نہیں کر سکو گے، تم کسی سے ایکسپورٹس نہیں کر سکو گے. لیکن ہوا یوں کہ چائنا جو ہے وہ امریکی سینکشنز کو نہیں مانتا، تو چائنا جو ہے وہ مسلسل تیل خرید رہا ہے ایران سے. اسی طرح سے انڈیا جو ہے اس کا رویہ بھی بڑا ہٹ درمی کا ہے. ابھی اس پہ ڈیٹیل کا بھی کوئی پروگرام کریں گے. انڈیا بھی جو ہے وہ ایران سے تیل خریدتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس میں بہت کچھ جو ہے وہ بلیک مارکیٹ وغیرہ میں جو ان کی ریفائنریز وغیرہ ہیں جو بلیک مارکیٹ سے ڈیل کرتی ہیں وہ خریدتی ہیں. مگر بہرحال تقریباً جو فیکٹ ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ $1.5 ملین کا تیل چائنا ایران سے روز خریدتا ہے، اور یہ چائنا کی صرف 10% ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ چائنا کو سستا تیل ملتا ہے، کیونکہ چونکہ ایران پہ سینکشن لگی ہوئی ہیں تو وہ اپنا تیل عام مارکیٹ پرائس پر سیل نہیں کر سکتا، لیکن اس سے ایران چل رہا ہے. تو یہ کہنا کہ ایران اور امریکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایران ایک مملکت ہے اور اس کی نہ تو وہ ہیرو ہے اور نہ ہی وہ ولن ہے. ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے وہ دیکھنا، جیو پولیٹیکل ریلیشن میں ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی سیکیورٹی مجبوریاں کیا ہیں، ان کے اسٹریٹجک چیلنجز کیا ہیں. اور ایران کو جو خوف تھے اس کو اس نے اس طرح ختم کیا ہے کہ پچھلے 20 سال کے اندر وہ اپنا جہاں پر اس کو ڈپلومیٹک چینل یوز کرنے کا موقع ملا وہاں اس نے کیا، وہاں جہاں اس کو ملٹری سپورٹ دینے کا موقع ملا وہاں اس نے وہ بھی دیا. کبھی اس تفصیل سے میں اس پر پروگرام کروں گی کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ تعاون موجود رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، کہاں کہاں پر اس نے اسرائیل سے اسلحہ لیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ بڑھاتا چلا گیا. مثلا یمن میں حوثی جب سعودی عرب نے حملہ کیا تو اس کے بعد سے یمن میں ایران کا اثر رسوخ بہت بڑا. لبنان میں جو اسرائیل کے معاملات رہے تو لبنان میں تو شروع سے ہی حزب اللہ کو ٹرین ہی جو ہے وہ آپ کے ایران نے کیا. کے بعد پھر شام میں جب بغاوت کروائی گئی، اور یہ بات اب راز نہیں ہے کہ یہ مغربی بیک تھی، امریکن بیک بغاوت تھی بشار الاسد کے خلاف جو تھی، اس کو ہم چیلنج نہیں کر رہے کہ جمہوریت کی جو جدوجہد تھی، لیکن جمہوریت کی جدوجہد میں لوگوں کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا؟ آپ کے جو جلسے جلوس مصر میں ہو رہے تھے ان کے پاس تو اسلحہ نہیں تھا، یہاں پر اسلحہ کیسے آ گیا؟ اور پھر باقاعدہ اب اس کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں ڈی کلاسیفائڈ اس کے تھرو. امریکہ جو ہے وہ باغیوں کی مدد کر رہا تھا کیونکہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانا چاہ رہا تھا امریکہ، اور پھر اس کے ساتھ عرب ممالک نے بھی جو ہے وہ بشار الاسد کے خلاف بغاوت میں ساتھ دیا. ترکی میں بھی ساتھ دیا. میں ترکی میں ہو کر آئی ہوں تو وہاں پر بھی آپ کے بڑے جو پروفیسر لیول کے تھنک ٹینکس وغیرہ کے لوگ ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں اردگان نے شام کی بغاوت میں حصہ لیا. اور اگر دیکھا جائے تو وہ 10 ملین جو شامی دربدر ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، اس کا بھی بوجھ ہمارے اسلامی ملکوں پر بھی آتا ہے. لیکن اس وقت ایران کو یہ فائدہ ہوا کہ ایران کو شام میں اپنے قدم جمانے کا مزید موقع ملا. اور اس طرح یہ پورا ایک کریسنٹ کہلاتا ہے کہ جو ایرانی اثر رسوخ کا کریسنٹ ہے، جس کو ایکسس آف ریزسٹنس بھی کہتے ہیں. کہ اور پھر شام عراق میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو اس وقت ایران نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے اور اس
اس کے اثر رسوخ موجود تھا، اس کے پاس انٹیلیجنس موجود تھی، کیونکہ 10 سال تک ایران اور عراق کی لڑائی کے دوران، اور پھر سب سے بڑی جو شام کی جو شیعہ آبادی ہے اس کے پاس انٹیلیجنس موجود تھی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں. جیو پالیٹکس جو ہے وہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ کا کھیل نہیں ہے، کوئی ہیرو اور ولن کا کھیل نہیں ہے. اس میں جو بھی کنٹریز انوالو ہیں ظاہر ہے ان کو بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو. اس کے باوجود ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے فلسطینی آزادی کی تحریک کو، اسپیشلی حماس کو ایران کا پراکسی سمجھا جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں اگر تو بظاہر یہ جو حملہ ایران نے اسرائیل کے اوپر کیا تھا اس میں کوئی فلسطین کا معاملہ نہیں تھا. ایران نے کہیں یہ کلیم نہیں کیا، نہ اقوام متحدہ میں ایران نے انفارم کیا کہ ہم حملہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 51 جو یو این چارٹر کا ہے اس کے تحت ہمیں رائٹ ہے ہم پروٹیکشن کا. جب کانسلیٹ پر حملہ ہوا تھا تو واضح کیا انہوں نے کہ کانسلیٹ پر حملہ جو ہے وہ ایران کی سرزمین پر حملے کے برابر ہے اور ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. امریکہ کو انفارم کیا ایران نے، اقوام متحدہ کو انفارم کیا، اور کہیں یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ ہم فلسطین کے لیے یا حماس کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے. ہمارے جو میں نے ریلیجس لیڈرز کے وہ سنے تو وہ بڑے پریشان تھے اس معاملے میں کہ پاکستان کی عوام یہ نہ سمجھے. ان کا جو میجر پوائنٹ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ فلسطین کے لیے کیا جا رہا ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ جو حملہ ایران نے اسرائیل پر کیا تھا وہ بظاہر فلسطین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کانسلیٹ پر حملہ کیوں ہوا تھا. کانسلیٹ جو ایران کی تھی اس کے اوپر حملہ اس لیے ہوا تھا. میں اس سے پہلے ایران کے اوپر ایک پروگرام کر چکی ہوں کہ ایران کے بارے میں امریکی تھنک ٹینکس اور امریکی جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، جو پالیسی ساز ادارے ہیں، وہ ایران کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے، آپ کے جو میں پورا پروگرام اس پر کر چکی ہوں بہت ڈیٹیل کے اندر، لیکن میں اس کا ٹرکس پھر بھی بتا دیتی ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حماس جو کچھ کر رہی ہے، حزب اللہ جو کچھ کر رہا ہے، شام اور عراق میں جو آپ کی ملیشیاز جو ہیں جن میں سے ایک ملیشیا نے امریکی تنصیب پر حملہ کر کے 3 امریکی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور حوثی جنہوں نے ناک میں دم کر کے رکھا کیونکہ ریڈ سی کا جو ٹریفک ہے اس کو جو ہے وہ روک دیا تھا حوثیوں نے. اس پر بھی میں بہت بات کرتی رہی ہوں کہ اس سے مغرب کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا، اکنامکلی بہت نقصان پہنچ رہا تھا اسرائیل کو بھی اور مغرب کو بھی، کیونکہ ریڈ سی سے جو سارا ٹریفک گزرتا تھا اگر اس کا متبادل راستہ لیا جاتا تو 8,000 کلومیٹر زیادہ طے کرنے پڑ رہے تھے شپس کو. تو ظاہر ہے کہ مغرب کی اکانومی بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی، کیونکہ ریڈ سی سے جو جہاز گزرتے ہیں وہ سوئس کینال سے گزرتے ہوئے میڈیٹرینین میں جاتے ہیں اور وہاں سے اٹلانٹک میں جاتے ہیں. انڈین اوشین سے جتنا کمرشل ٹریفک گزرتا ہے وہ آپ کا سارا جو ہے وہ ریڈ سی سے ہو کر جاتا تھا. اچھا یہ تو حوثیوں نے کر رکھا تھا. تو یہ جو 5 اینٹیز تھیں ان کے بارے میں مسلسل تقریباً جنوری سے یہ چیزیں تھنک ٹینکس وغیرہ بول رہے تھے کہ ہمیں ایران کو کیسے کنٹین کرنا ہے، ایران سے کیسے نمٹے. ایران پہ ہم نے سینکشن لگا کے بھی دیکھ لی ہم نے. اچھا سینکشن بہت شدید موجود تھیں. تو یہ آپ کے جو حملہ ہوا تھا تو اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا ہے ایران کو دبانے کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہاں پر باس ہیں. لیکن پھر ہوا یوں کہ ایران کا جو رسپانس تھا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا آپ کی. تو اس کے اوپر ہم پھر بعد میں بات کریں گے. ابھی صرف یہ کہنا ہے کہ جو یہ بات کی گئی، میں سیکنڈ پارٹ کے اندر یہ بات کرتی ہوں اس پر کہ ایران کو کیا ملا یہ حملہ کرنے سے. لیکن ابھی میں یہ بات کروں گی کہ امریکہ نے سینکشن، یہ جب فرینڈلی میچ ہے یا نہیں ہے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ کیا سفارت خانوں 1.5 سال تک آپ کسی سفارت خانے کا محاصرہ جو ہے وہ فرینڈلی میچ میں ہوتا ہے؟ کیا سینکشن جو ہیں وہ فرینڈلی کنٹریز میں لگائی جاتی ہیں؟ ایران پاکستان کو اپنا تیل نہیں بیچ سکتا. پاکستان امریکہ کی وجہ سے ایران پاکستان اور انڈیا پائپ لائن جو تھی، جو کہ بہت فائدے کی چیز ہے پاکستان کی، پاکستان کو سستا تیل مل سکتا ہے اس سے. پاکستان انتہائی غریب ملک ہے، چائنا اور انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے سستے تیل کی، لیکن ایران اپنا تیل پاکستان کو نہیں بیچ سکتا. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو نیوکلیر سائنٹسٹ پر حملے ہوتے رہے کہ فرینڈلی میچ میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے نیوکلیر سائنٹسٹ جو ہیں ان کو آپ میزائل سے مار کے جو ہیں وہ اڑا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے شام کی کانسلیٹ پر جو حملہ ہوا، جنرل قاسم سلیمانی پر جو حملہ ہوا، یہ 3-4 باتیں، اس طرح کی 1000 باتیں میں کوٹ کر سکتی ہوں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو یہ سب کچھ فرینڈلی میچ میں نہیں ہوتا. پھر میں یہاں پر بیٹھ کے جب دیکھ رہی ہوں جو تھنک ٹینکس ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو ان کے پالیسی ساز ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد میں صحیح بھی لکھنے والے لوگ ہیں لیکن ہاکش لوگ موجود ہیں جو کہ ایران کو پوری طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران ایک فرینٹک میڈ ملہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جو ایک جینوسائڈل ریجیم ہے، جو ایک سوسائڈل ریجیم ہے.
اور پھر اس کے حوالے سے یہ لوگ اس حوالے سے بھی کوششیں ہوئی ہیں اور یہ سامنے ہیں، کوئی چھپی بھی نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر باقاعدہ ایک ایران کے اندر ڈیموکریسی لانے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا گیا، $50 ملین امریکی حکومت نے اس کے لیے مختص کیے کہ ایران کی جو اپوزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، کسی طرح ریجیم کو چینج کیا جائے۔ اس کے اوپر بھی مغربی تھنک ٹینکس میں یہ بحث ہے کہ کیا ریجیم چینج ہونے سے ایران جو ہے وہ سدھر جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہمارے سامنے لایا جاتا ہے بار بار، اور بہت اسٹرانگ ہے یہ بیانیہ کہ جی اسرائیل اور ایران تو پورے پورے ملے ہوئے، بالکل ہے۔ عرب ملکوں کے تعلقات بھی اسرائیل سے رہے ہیں اور وہ بھی انہوں نے شو نہیں کیے۔ انڈیا کے تعلقات بھی اسرائیل سے رہے ہیں، وہ انڈیا نے بھی جو ہے وہ بہت عرصے تک بہت لو پروفائل رکھا ہے۔ نریندر مودی پہلا انڈین پرائم منسٹر تھا جس نے اسرائیل کا وزٹ کیا، اس سے پہلے کبھی ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی وزٹ اس طرح کے نہیں ہوئے، کیونکہ انڈیا دنیا کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اسرائیل سے تعلقات ہیں۔ اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ایسا رہا ہے کہ کہیں کہیں ان کو ضرورت پڑی ہے اسٹریٹجک سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے، اور انہوں نے امریکہ سے اور اپنے بچاؤ کے لیے بھی اور اپنی جو بھی ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے اس کو بڑھانے کے لیے امریکہ سے کم از کم تعلقات رکھے ہیں، انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں انہوں نے۔ مگر اس فائدے کو آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک پازیٹیو اس میں بھی استعمال کیا ہے کہ انہوں نے کم از کم اپنا اثر رسوخ بڑھا کے اپنا بچاؤ کیا ہے، ورنہ امریکہ کے اندر جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں، ہاکش ایلیمنٹس میں تھوڑا سا بتا دوں، شاید میں پہلے بھی یہ ورڈ یوز کرتی رہی ہوں، انٹرنیشنل ریلیشن میں دو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، ہاکش کی اور ڈو کی۔ ہاکش کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جنگ کے شوقین ہیں، اور ڈو کہتے ہیں کہ امن پسند جو لوگ ہیں، بہت کم ہوتے ہیں پالیسی سازوں میں امن پسند لوگ جو ہیں، لیکن جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں، جو اسرائیلی لابی ہے، وہ بہت اسٹرانگ یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے ایران پر حملہ کیا جائے۔ اس پر میں پہلے بھی بولتی رہی ہوں اور میں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ڈیٹیل کے اندر کوئی پروگرام کروں گی اس پر کہ ایران نے اپنے آپ کو کس طرح بچا رکھا ہے حملہ امریکی حملے سے، اور اسرائیل اس وقت بھی یہی چاہ رہا تھا کہ امریکہ کسی طرح اس کے ساتھ آ جائے اور امریکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایران سے لڑے، لیکن امریکہ نے بہرحال انکار کر دیا۔ اس پر نیکسٹ اس میں جو ہے وہ بات کرتی ہوں۔ تو یہ آپ کا فرینڈلی میچ کا قصہ ہے جو میرے تجزیے کے مطابق جو ہے، نہ ایران ہیرو ہے نہ ولن ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ ایران کی اپنی مجبوریاں رہیں، انہوں نے کیا، لیکن یہ جو حملہ ایران نے کیا ہے تو بہرحال یہ واحد آپ کے مزاحمت ہے، اور یہ مزاحمت بہرحال ہمیں چاہے وہ حوثیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ حزب اللہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایران کے حالیہ حملے کی شکل میں ہو، وہ ہمیں بہرحال شیعہ بلاک سے مل رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو کچھ فیکشنز ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، وہ اس چیز سے فرسٹریشن فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ یہ ایران جو ہے وہ کیوں ابھر رہا ہے آپ کے یہاں تک کہ ایک صاحب نے بھی یہ بات کہی، کسی لیڈر نے، کہ یہ ایران جو ہے وہ ریجنل لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران ریجنل لیڈر بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، ایران نے یہ بتا دیا کہ وہ گلوبل سطح پر ایک اہم اینٹی ہے، جیو پولیٹیکل جو حقائق ہیں اس کی بہت اسٹریٹجک۔ اس کے اوپر میں نیکسٹ اس میں بات کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔